چمن صاحب، سول ملٹری ریلیشنز پہ جو سوال میں نے پہلے کیا، شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے چند روز پہلے آرمی چیف سے، تو کیا کس طرف جا رہا ہے ملک؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی سیاسی ہمارا جو نظام ہے وہ دوبارہ سے ڈی ریل ہونے کا کوئی خطرہ بن سکتا ہے؟ اس سے یہ باہر کی طاقتیں، امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو، ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، پریشر رہے اس کے اوپر، آرمی کے اوپر بھی اور ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ہے۔ دیکھیں جی وحید صاحب، سیاسی نظام تو ہمارا بدقسمتی سے شروع سے کچھ ایسا رہا ہے کہ وہ تو ہر وقت ڈی ریل ہونے کے لیے بس تیار ہی ہوتا ہے، اور ہر موقع پہ اس کو کچھ ایسے باہر سے انفلوئنسز آتے ہیں، اندر سے بھی آتے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ناؤ ہے وہ ڈگمگاتی رہتی ہے۔ اب یہ جو بل ہے اس کا آپ دیکھیں کہ جو اس کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کل انفارمیشن منسٹر صاحب نے بڑی اس کے حق میں وہ دھواں دھار تقریر کی کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ اپلائی نہیں ہوتی ہیں۔ کا سیمینار تھا وہاں پہ، جی پریس کلب وہاں پہ بھی، اور اس سے پہلے وہ پارلیمنٹ میں بھی بالکل اسی کی ڈیٹو کاپی، وہاں پہ وہ 2 گھنٹے یہی کرتے رہے کہ جی وہ کنڈیشنز جو ہیں۔ اب کنڈیشنز کیا ہیں؟ کنڈیشنز میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے، ساری کاپی موجود ہے عمر ایوب صاحب کے پاس، کہ کلوزنگ ٹیررسٹ ڈینس ان مریدکے اینڈ کوئٹہ۔ مریدکے کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، کوئٹہ کا بھی وہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے آپ کے علاقوں کا، کہ وہاں پہ جو فلانی آرگنائزیشن اور وہ کام کر رہی ہیں۔ آپ کی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہوگی کسی دوسری ملک کے خلاف۔ لیکن یہ بری بات تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں بری بات تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ تو آپ کو ایکسیپٹ کروایا جا رہا ہے، جو کہ ابھی تک آپ کا سٹینڈ ہے۔ جس طرح کے پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے، دیکھیں نا جوڈیشری کے معاملات میں اور سیاسی معاملات میں آرمی کا جو انٹرفیئرنس ہے پچھلے 60 سال سے رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کل قاہرہ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ تو ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ نہیں، اس میں اس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں انٹرفیئرنس جو بھی ہوا ہے اس لحاظ سے، لیکن اب تو جو ہے یو ایس جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے وہ آپ کی جو یہاں پہ پروموشنز ہوں گی وہ بھی اس حد تک وہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ حق کس نے ان کو دیا ہے کہ وہ اس حد تک ہمارے ہاں انٹرفیئر کریں؟ یہ دیکھیں نا جی، اور یہ جو ملینز آف ڈالر سپینڈ ہو رہے ہیں، جو لابیسٹ ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں، کوئی اس کی بھی رپورٹ ہونی چاہیے کہ ملینز آف ڈالرز لابیسٹ وہاں پہ ہائر کیے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کا وہاں پہ امیج اور یہ جو ساری، اور نکلا اس میں سے کیا ہے؟ کیری لوگر بل $1.5۔ یہاں سے جو گئے تھے، یہ یاد رکھنا چاہیے وحید صاحب کہ جب زرداری صاحب یہاں سے جا رہے تھے تو وہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان اور وہ بھی قوم کو نہیں بتایا گیا کہ فوز آف ڈیموکریٹک، وہ فوز آف یا فرینڈز آف جو ڈیموکریٹک پاکستان ہے، انہوں جیسے نے کیا کہتے ہیں لوگر لوٹر بل ہے یہ، بالکل یہ اس کو صحیح کہا جاتا ہے پاکستان ہے، they are not friends of Pakistan at all، کہ ان فرینڈز آف پاکستان نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ انڈیا نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی فرینڈز آف پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اس میں اس قسم کی شمولیت ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ، یہ تو میرے خیال میں ہماری سوورینٹی اور ہمارے عزت نفس کے، میرے خیال میں اس سے زیادہ چیز کوئی خلاف نہیں ہو سکتی۔ جل صاحب، جو بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ ہماری ISI کو اور فوج کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو کامیابی ہماری افواج پاکستان نے 2 ماہ میں 2.5 ماہ میں مالاکنڈ کے اس میں خطے میں حاصل کی، امریکنز جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 6 سال سے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں کرنا کیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 70% سے زیادہ علاقہ جو ہے اب بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے یا وار لارڈز کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں پہ امریکن فورسز، نیٹو فورسز، ISAF سارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیا یہ جو شکیں اس طرح کی ڈالی گئی ہیں اس بل کے اندر، دے وانٹ ٹو کلپ بوتھ ISI اینڈ آرمی آف پاکستان، انڈر پریشر ان کو رکھنا چاہتے ہیں اور انڈیا کو اپیز کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی بہت جگہ یہ کہا گیا ہے، بہت سے اینالسٹ نے یہ کہا ہے کہ فنڈامنٹلی پاکستان کا جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ انڈر فوکس ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی آرم فورسز میں ہے، اور آرم فورسز کے اندر پھر یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی میں ہے، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ آرمی کی کریڈیبلٹی کو ایروڈ کیا جائے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ جب شروع میں پری میچورلی پرویز مشرف صاحب نے فوج کو وزیرستان میں لانچ کیا تو آپ نے دیکھا کہ فوج کے لیے وردی پہن کے باہر آنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جب قیادت میں تبدیلی آئی ہے اور فوج سیاست سے الگ ہو گئی ہے
تو حکومت کی پوری پلاننگ کے ساتھ اور اپوزیشن میڈیا اور فوج کی مدد کے ساتھ اتنی بہترین کامیابی حاصل کی ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ہے. امریکن کے پاس یہ کامیابیز نہیں ملی. آپ دیکھیں کہ جب یہ ہیلمنڈ کی طرف بھی گئے ہیں تو وہاں ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. کل یہ اگلے دن 3 اکتوبر کو نورستان کے پروونس کے اندر ایک ضلع کے اندر 8 امریکنز کا انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا، حالانکہ کیجویلٹیز زیادہ ہیں.